کسی نے آگے بڑھ کے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان ہے وہی یہی کام کر سکتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کے علاوہ اور کوئی کام یہ کر ہی نہیں سکتا۔ نمرود نے بلوایا اور کہا کہ اسے فوراً گرفتار کر کے سامنے لاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام آئے، ان سے پوچھا گیا آپ نے یہ کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا اور کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو تمہارا بڑا بت کھڑا ہے جس کے گلے میں کلاڑا لٹکا ہوا ہے، جس کے ہاتھ پیر سب محفوظ ہیں، اس سے سوال کرو نا، اس سے پوچھو نا، اگر یہ بات کرتے ہیں ان سے پوچھو۔ یہاں کس ایک طبقے کو، ایک مذہب کو جو ہے موقع مل گیا اور وہ کہنے لگا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا یا نہیں کیا۔ تقیہ مانا دل میں کچھ باتیں زبان سے کچھ کہنا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے خود توڑا ہے اور وہاں بات کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ تقیہ نہیں ہے، تقیہ کہتے ہیں چونکہ اس کے مذہب کی تکمیل تقیہ پر ہے، وہ کہتا ہے لا ایمان لمن لا تقیہ لا۔ میں نے بتلایا شروع میں یہ واقعات جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، قرآن کریم کے اندر جتنے واقعات ہیں یہ عبرت کے لیے، اس کے اندر کوئی معنی ہے، کوئی سبق ہے، کوئی میسیج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اس میسیج کے پیچھے چلو، صرف دادی اماں کی قصے اور کہانیاں نہ سمجھو۔ یہاں یہ بات نکلتی ہے، کچھ لوگ باہر آ گئے اپنے مذہب کو دکھانے کی اور کہا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا۔ ہم نے کہا تقیہ کہتے ہیں منافقت کو، اور منافقت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہی نہیں۔ دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو، اس سے تقیہ کہا جاتا ہے۔ جان بچانے کے لیے تقیہ کیا جاتا ہے، اوپر سے اپنے آپ کو مومن کہا جائے اور اندر سے منافقت ہو، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تقیہ نہیں کیا۔ آگے آپ جملے سنیں، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بت بات کرتے ہیں ان سے پوچھو نا، یہ اگر کچھ بولتے ہیں ان سے پوچھو نا، یہ سنتے نہیں، یہ بولتے نہیں، یہ ان کی ناک پہ مکھی بیٹھ جائے یہ مکھی ہٹا نہیں سکتے، تمہاری زندگی سے پریشانی ہٹائیں گے کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، انہی کی بات پر انہیں سناتے رہے۔ قوم دیکھنے لگی اور کہنے لگی، نمرود نے کہا ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں، یہ کھا نہیں سکتے، ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، لب کھول نہیں سکتے، زبان چلا نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کا آغاز پھر کر دیا۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، تباہ برباد ہو جاؤ تم۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی پریشانی دور کر سکتے ہیں۔ تمہاری پریشانی کہاں سے دور کریں گے؟ وہ سن نہیں سکتے، تمہاری پھر سننے کے بعد پریشانیاں کہاں سے دور کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات انہیں چوٹ لگی، تو تقیہ بعض اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے، تائید کرنے کے لیے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ کیا ہے۔ تقیہ نہیں ہے، توریہ بھی ہوتا ہے کچھ لفظ۔ توریہ کا معنی جس کے دو معنی نکلتے ہو، لفظ ایک ہو معنی دو ہو۔ آپ ایک بات کر رہے ہیں، اگلا اس سے ایک معنی سمجھ رہا ہے لیکن آپ اس سے دوسرا معنی مراد لے رہے ہیں، دوسرا معنی مراد لے رہے ہیں۔ مثلا کسی نے کہا آپ سے کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں پانی سے پیدا کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے پانی کا بھی ذکر کیا، اچھلتے ہوئے گندے پانی سے اللہ نے تمہاری تخلیق کی ہے، تو یہ قریبی معنی ہے، قریبی معنی پانی سے۔ بعیدی معنی اگر لیں گے، ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو ان کی نسل جو آئی ہے وہ سب مٹی سے۔ تو ایک معنی مخاطب کچھ لے اور متکلم اس کا معنی کچھ اور بیان کرے۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں سفر میں، ہجرت کی رات ہے، اور آگے آگے نبی علیہ السلام ہے، پیچھے حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ کسی نے راستے میں پوچھ لیا، چونکہ نبی علیہ السلام کو گرفتاری کا آرڈر تھا کہ جہاں نبی کو کوئی دیکھ لے یا صدیق کو دیکھ لے ہمیں خبر پہنچا دے، اسے 100 اونٹ انعام میں۔ لوگ ڈھونڈ رہے تھے، تصویر کا زمانہ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے، ایک شخص نے پوچھ لیا یہ آگے کون چل رہا ہے تمہارے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا رجل یہدینی الی السبیل،
یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے۔ عرب میں ایک دور تھا، وہ زمانہ تھا، لوگ سفر کے لیے ایک اپنے ساتھ کسی کو کرائے پر لے لیتے جسے آگے کا سفر کا علم ہوتا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ ابو بکر کو آگے والا شخص آگے والا راستہ دکھا رہا ہے، جبکہ ابو بکر صدیق کا مقصد یہ تھا مجھے یہ جنت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ تو کوئی غلط نہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیا، پولیس آ گئی گرفتاری کے لیے، ان کے مدرسے میں یا ان کے مسکن پہ چھاپا مارا گیا، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ باہر نکلے اور پولیس کی جرمٹ پہ کھڑے ہو گئے، مختلف اکابر بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا قاسم کہاں ہے، انہیں گرفتار کرنا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ چند قدم آگے پیچھے ہوئے اور پولیس کو مخاطب ہو کر کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں قاسم کھڑا تھا۔ اب وہ سمجھنے لگے یہاں کھڑا تھا، شاید ادھر ادھر نکل گئے۔ اب پولیس ادھر ادھر نکلی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کہیں اور نکل گئے، اور وہ سنت جو نبی علیہ السلام نے ہجرت کے موقع پر زندہ جو سنت بتائی تھی، اسی سنت کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن رپوش رہ کر اس سنت کو پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک علاقہ پڑا حضرت سارہ کے ساتھ، اور وہ ظالم بادشاہ ایسا تھا کہ جس کے ساتھ کوئی عورت مل جاتا تو وہ عورت سے بدکاری کرتا، لیکن شرط یہ کہ وہ عورت اس کی بہن یا کوئی اور ہو، اگر بیوی ہو تو پھر وہ ظالم بادشاہ اس سے بدکاری نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا، محل کے پاس لے جایا گیا، پوچھا گیا یہ آپ کے ساتھ جو عورت ہے یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اب بہن تو نہیں تھی، وہ بیوی تھی، لیکن جواب اس لیے دیا گیا چونکہ مسلمان بہن بھائی، مسلمان عورت ہو مسلمان مرد ہو یہ بہن بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، تو بہن بھائی ہے مسلمان آپس میں۔ وہ رشتہ اسلامی اخوتی ذکر فرما رہے تھے، اور وہ بادشاہ رشتہ جسمانی سمجھ رہا تھا کہ یہ آپس میں بہن بھائی ہے۔ بار کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر یہ کہہ کر نکل گئے، اور ظالم بادشاہ نے پھر ان کا راستہ نہیں روکا۔ اب چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا تھا یہ توریہ تھا، یہ تقیہ نہیں ہے، اسے آپ جھوٹ نہیں سمجھ سکتے اور نہ کہہ سکتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، قوم میلے سے آئی اور یہاں یہ ماجرا دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے گرفتار کیا، اور تقیہ کی آڑ میں جو کچھ مذاہب بولنے لگے، اور تقیہ پر بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ نہیں کیا، اسے آپ توریہ سمجھ سکتے ہیں۔ توریہ وہ یہ کہ جس طرح ابھی میں نے 3-4 مثال دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا لفظ کہا کہ وہ سمجھنے لگے کہ ان کے بڑے بت نے یہ معاملہ کیا ہے، جبکہ بڑے بت نے نہیں کیا تھا۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے مزید انہیں توحید کا درس دیا اور دعوت کا پیغام انہیں پہنچایا۔ آج کچھ لوگ اپنے مذہب کی تائید کے لیے تقیہ پیش کرتے ہیں، انہیں جب کہا جاتا ہے دیکھو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ محبت کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی 2 سال تک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 10 سال تک نمازیں پڑھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 12 سال تک انہوں نے نمازیں پڑھی، اور ان کے مشیر بنے رہے، اور ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، اور انہوں نے اپنے اولادوں کے نام، بچوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق نام رکھا، حضرت عمر رکھا، حضرت عثمان رکھا، یہ آپس میں محبتیں تھیں۔ جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے تو یہ دل ملا اٹھے اور کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی نے یہ جو سب کیا ہے، ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کو اپنا امام مانا، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، انہیں اپنا امام مانا، عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، انہیں اپنا امام مانا، یہ سب کچھ اس لیے حضرت علی نے تقیہ کیا تھا، یعنی دل میں کچھ اور زبان سے حال میں کچھ۔ ہم نے کہا علی وہ تقیہ باز نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، علی وہ جو اکیلا جنگوں پہ نکلے تو پوری جماعت کو فار کے زیر و زبر کر کے رکھ دے،
علی وہ جو مرحب کو ایک وار سے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دے، علی وہ جو قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا اس کو دروازوں کو توڑ کر قلعہ خیبر کو اکھاڑ کے پھینکنے والے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اسد اللہ الغالب، جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی شیر ہے، اللہ کا شیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض ایسے ناانجار قسم کے لوگ پیدا ہوئے اور انہیں مختلف الزامات ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ لگایا کہ ابوبکر صدیق خلیفہ اول نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ خلیفہ اول بن چکے ہیں، عمر خلیفہ ثانی بن چکے ہیں، عثمان خلیفہ ثالث بن چکے ہیں، اب دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اب انہیں کہاں ترتیب سے ہٹا سکتے ہیں؟ آپ دلیل دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، اہل اسلام سے وعدہ کیا ہے، تمہیں ہم روئے زمین کی خلافت دیں گے، حکومت دیں گے، سلطنت دیں گے، بادشاہت دیں گے۔ وہ ابوبکر صدیق کو دیا، عمر کو دیا اور عثمان کو دیا، حضرت علی المرتضیٰ کو دیا، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی خلافت دی ہے۔ اب خلیفہ اول ابوبکر صدیق ہے، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو غار میں داخل ہوئے ان میں دوسرا، نبی کے ساتھ دوسرا ابوبکر صدیق تھے۔ تو پتہ چلا خلافت میں نبی کے بعد روئے زمین پہ اول آنے والے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ بعض کہتے دلائل نہیں دیتے، دلائل کے انبار ہیں، دلائل کے انبار ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور کتاب السنہ کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، وہ تم سب میں جو سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین شخص ابوبکر صدیق ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نماز کا وقت ہے، جماعت کروانے کے لیے کوئی بڑے صحابہ نہیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ آگے مصلی پر کھڑے ہو گئے، آواز سنی، نبی علیہ السلام بیماری کی حالت پہ تھے، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ کتاب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجرے سے آواز لگائی لا لا لا، انکار ہے، منع ہے، نہیں، عمر نہیں آ سکتا آگے مصلی پر، ابو قحافہ کے بیٹے کو آگے کرو، ابو بکر صدیق کو آگے کرو۔ ترمذی شریف حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر، اس قوم کے لیے جائز نہیں ہے جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو پھر کوئی اور امام بنے، کوئی اور امامت کروائے، فرمایا اس قوم کے لیے جائز نہیں ہے، ابو بکر ہوگا تو ابو بکر ہی مصلی کا امام ہوگا۔ نبی کی زندگی میں 17 نمازیں صحابہ کو پڑھانے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفتی فضل ہمدرد اہل سنت کا نام لیتا ہے، اندر سے اہل تشیع کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور بڑا بین المذاہب کا درس دیتا ہے، بڑی میٹھی چھریاں مارتا ہے اور آگے سے یہ بکواسات کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہے، اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جس کے پیچھے چلو وہ ابو بکر ہو یا عمر ہو، ان کے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت مدلس ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت میں تدلیس واقع ہوا ہے، اس طرح کے خرافات کر کے حدیث سے انکار کیا جا رہا ہے، جس کو کتب حدیث کے اندر محدثین نے جگہ دی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک مسئلہ پوچھتے پوچھتے دوسرا مسئلہ وہ حل کر گئی، نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر ہے، مجھے جانا ہے، آپ بعد میں آ کر پوچھ لیجئے گا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی اگر آپ دنیا میں نہ رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا۔ آپ خلافت کی ترتیب آپ دیکھیں، دنیا سے جا بھی رہیں تو ایک کے بعد ایک، ابو بکر صدیق خلافت میں آئے تو پہلے ان کی وفات ہوئی، عمر آئے تو شہادت ان کی ہوئی، عثمان آئے تو پھر شہادت ان کی ہوئی، علی آئے تو شہادت ان کی ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابو بکر کے زمانے میں عثمان شہید ہو گئے،
عمر کے زمانے میں علی شہید ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ترتیب اموات بھی بتا رہی ہے کہ خلافت کی ترتیب ثابت ہے، خلافت کی ترتیب بذریعہ شہادت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو یہ خلافت کی ترتیب احادیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی آئے۔ نبی علیہ السلام کی کئی روایتیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر، پھر عثمان، پھر علی، اس طرح نام علیحدہ علیحدہ اور ترتیب اسی طرح چلی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ترتیب برقرار رکھی، اور قرآن کریم میں جس طرح میں نے آیتیں پڑھی، احادیث کی روشنی پہ خلیفہ بلا فصل اور خلافت کی ترتیب جو ثابت ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، ہمیں انہیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جسے اللہ نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، حدیث میں پیغمبر نے بیان کیا، اجماع صحابہ سے بیان ہے، علماء دین اور سلف صالحین نے جسے اپنایا، بس ہمارا ایمان اور یقین اور نظریہ اسی پر ہے۔ دنیا الٹی لٹک جائے، خلافت کی ترتیب آؤٹ نہیں کر سکتی۔ جو ترتیب چل چکی ہے، جو خلیفہ بن چکے ہیں، اب اسے کوئی بھی الٹا لٹک کر ترتیب آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر پہلا خلیفہ، عمر دوسرا، عثمان تیسرا، علی چوتھے نمبر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔